بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تشریف لاتے ہیں مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ تھوڑی جی آواز کھولے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی کوئی چلے وہ آقا تلاش کر۔ میرے بعد خصوصی خطاب کے لیے محترم سیف اللہ خالد صاحب اللہ کی توفیق سے تیار ہیں۔ میں بھی مرید کے سے آیا ہوں۔ 4-5 گھنٹے میرے گاڑی میں سفر کرتے گزر گئے۔ مختصر تو مراد میں اینا مختصر ہی نہیں کرنا بھئی 5-10 منٹ بعد تھوڑی جان چاہ۔ تو میں بات کر رہا تھا سید القرآن کو رب کائنات میں اتنا بلند مقام عطا کیا کہ انبیاء کرام سے ان کی نبوت و رسالت کا اقرار لیا۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں خالق کائنات نے سید الکونین کی عظمتوں کو بیان کیا۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ وہ میرا رسول ہے جس کی شان کو تورات میں بھی لکھا پاتے ہیں، انجیل میں بھی لکھا پاتے ہیں، اور تورات کے اوراق میں سید القرآن کی وہ شان درج تھی، حفظ للأمیین۔ محبوب آپ اس کائنات میں ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن کے آئے ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ تو میرے بندے ہیں، آپ تو میرے رسول ہیں۔ سمیت کل متوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، میرا آخری رسول جو کائنات میں آئے گا سخت دل بھی نہیں ہوگا، بد اخلاق بھی نہیں ہوگا، برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دیں گے۔ جاہل نے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا، اونٹ سامان سے لاد کے دے دیا۔ ایک اور جاہل آیا، مسجد میں پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب اجازت دو پٹائی کریں۔ فرمایا پیشاب رک گیا، یہ بیمار ہو جائے گا۔ پیشاب کر کے فارغ ہوا، پاس بلایا، یہ مسجد خالق کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہے، پیشاب کے لیے نہیں۔ کہتا ہے واللہ ہے، اللہ کی قسم
اتنا عظیم انسان میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر ہادی برحق دنیا میں آئے، مقام کیا لے کے آئے، مرتبہ کیا لے کے آئے، نبی پہلے بھی آئے، انبیاء پہلے بھی آئے، کوئی قوم عاد کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم سمود کا بڑا بن کے آیا، کوئی بستی کا بڑا بن کے آیا، کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا، کوئی مدین والوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی قوم عاد و سمود کا بڑا بن کے آیا، لیکن جب آمنہ کے لال آئے وہ بستی کے بڑے بن کے نہیں آئے، علاقے کے بڑے بن کے نہیں آئے، قوم کے بڑے بن کے نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ پہلے نبیوں کی نبوتوں کا جنہوں نے انکار کیے، گناہ کیے، اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کے ہلاک کر دیا، بندر و خنزیر شکلوں کو بدل کے بندر و خنزیر بنا دیا، لیکن اللہ کے پیغمبر کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب محبوب آپ کے جو زمانے میں ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی، انہیں بندر و خنزیر نہیں بنایا جائے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے کائنات کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ دین کامل لے کے آئے، آپ غلبہ اسلام کا مشن لے کے آئے۔ ارے پہلے نبی آئے، آدم علیہ السلام آئے شان رسالت لے کے، نوح علیہ السلام آئے شان رسالت لے کے، خلیل اللہ آئے شان رسالت لے کے، ذبیح اللہ آئے شان رسالت لے کے، کلیم اللہ آئے شان رسالت لے کے۔ ارے جو آقا سے پہلے آئے وہ شان نبوت لے کے آئے، شان رسالت لے کے آئے۔ سید الکونین آئے، شان رسالت بھی لے کے آئے، شان نبوت بھی لے کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت و رسالت کا سلسلہ رب نے منقطع کر دیا۔ آسمان سے وحی بھی نہیں آئے گی، کوئی نبی رسول بھی نہیں آئے گا۔ حضرت جردانی شہید رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، لوگوں جب ٹرین راولپنڈی کے اسٹیشن سے چل پڑتی ہے، راستے میں لالا موسیٰ، کھاریاں، گجرات، سکھر، روڑی، حیدرآباد، آخری بریک کراچی ہے۔ کراچی سے آگے تو پانی و سمندر ہے، اگر ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا پانی میں گر جائے گی۔ اللہ نے نبوت کی جس گاڑی کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلایا، آمنہ کے لال پہ بریک لگا دی، جو کراچی سے آگے ٹرین چلے گی وہ پانی میں گرے گی۔ جو آمنہ کے لال سے آگے نبوت چلائے گا کافر مرتد ہو کے جہنم میں گر جائے گا۔ مقام کیا لے کے آئے، شان کیا لے کے آئے۔ آج کسی کے دروازے پہ جھن کے MLA MPA کی گاڑیاں جائے، ایڑی زمین پہ نہیں لگتی۔ آقا تیری شان کے کیا کہنے، تیرے در اقدس پہ جبرائیل امین آئے، براق لے کے آئے، براق پہ سید الکونین کو سوار کیا گیا۔ ارے اس سفر کا تذکرہ رب نے قرآن میں یوں کر دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا دیا گیا۔ انبیاء آقا کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، نماز پڑھانے کی باری آئی، جبرائیل امین آگے بڑھے، امام الہدیٰ کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، انبیاء آپ کے مقتدی ہوں گے۔ اقبال تیری قبر پہ رب کروڑوں رحمت نازل فرمائے، محبت میں بولے سید الکونین کی شان پہ، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے۔ اہل جنگ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نعرہ تکبیر، مولانا بشیر احمد خاکی صاحب
سیانے بندے نے پتہ ہے سانس کڈانا ہے. اللہ نے مقام کیا کیا, پھر مسجد اقصیٰ پہ سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا, سیدھا پھر وہاں سے جنت میں پہنچایا گیا. 2 مقام دکھائے گئے, ایک مقام وسیلہ ہے, ایک مقام محمود ہے. محبوب مقام وسیلہ بھی آپ کے لیے, مقام محمود بھی آپ کے لیے. اہل جنگ میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک اور انداز سے عقیدت کے پھول بکھیرنے لگا ہوں. میں کس آقا کی عظمت پہ آج جنگ میں بات کرنے لگا ہوں جس نے اعلان کیا, صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے, میں محمد اس پتھر کو بھی جانتا ہوں, ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا, پتھر رفتے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا. میں کس کی خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں. اور مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے, اور جس کی نبوت کی گواہی بھیڑیے نے دی تھی, میں کس کی عظمت پہ بات کرنے لگا ہوں. اور جس کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا, میں کس کو خراج تحسین آج جنگ میں پیش کرنے لگا ہوں. جس نے انگلی اٹھائی تھی رب نے 4 ٹکڑے کر دیا تھا, چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا, درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا, پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا, ام معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے رب نے تندور سے بھر دیے تھے, جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لواب ڈالا تھا, کھانے میں برکت ڈالتی تھی. اور جس کے بارے میں کسی نے یوں کہا رسول اللہ آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. رسول اللہ آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا, مخلوق کی پیشانیاں مالک کے سامنے جھکا دی, انسانیت کو عدل کا مساوات کا پیغام دیا. عورت اگر ماں کی شکل میں آ جائے قدموں کے نیچے جنت ہے, بیٹی کی شکل میں آ جائے من آل جاریتین, جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی تربیت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. عورت بیوی کی شکل میں آ جائے دنیا کا بہترین سرمایہ ہے. ارے میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں, اور جس کے سامنے اونٹ آ کے رویا تھا میں کس کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہوں, جس نے انسانیت کو پیغام کیا دیا چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کرنا, اسے تکلیف ہوگی. میں طلحات غیر مسلم کتاب لکھتا ہے, دنیا کی 100 عظیم شخصیات اوپر نام میرے آقا کا لکھتا ہے. ایک ہندو بولا بچشم ضیاء از جمال محمد بقلب غنا از خیال محمد, مثال محمد چے جوئی جوئی نیابی نیابی مثال محمد. خطیب ملت علامہ صادق ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا. آج میں کس کو خراج تحسین جنگ کی اس مسجد میں منشا جنگی نے محفل سجائی پیش کرنے لگا ہوں, اور جن کو اللہ نے اتنا بلند مقام دیا. ذرا خطیبانہ انداز میں ایک بات کرنے لگا ہوں, میرا انداز ہے تو اردو لیکن عوامی خطاب ہوتا ہے, اور لوگوں کملی والے کو رب نے رمضان کا مہینہ عطا کیا, اعلیٰ سینہ عطا کیا, اور دنیا کے سینوں سے پسینوں سے دنیا کے جسم سے پسینہ آئے, بدبو آئے, آمنہ کے لال کے پسینے سے خوشبو آئے. نعرہ تکبیر, اہل حدیث کے رسول مولانا بشیر احمد خاکی صاحب. انشاءاللہ میں بات کر رہا تھا, صحیح مسلم کی روایت پیش کرنے لگا ہوں. جابر رضی اللہ تعالیٰ آئے, اپنی نبوت اللہ کے نبی کے پاس آئے, کیا دیکھا سید القرین نے نماز ظہر پڑھائی, باہر چلے میں بھی پیچھے چل دیا, گلی میں بچے کھیل رہے تھے, سید القرین نے بچوں کو اٹھایا, اپنے علم نشرہ والے سینے سے لگایا, مبارک ہاتھ ان کے چہروں پہ پھیرے. جب جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا, میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش آج آقا جابر کو بھی سینے سے لگا لیتے, اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیتے. اہل جنگ پھر کیا ہوا, سید القرین بچوں سے فارغ ہوئے, محبوب آگے بڑھے, مجھے اپنے سینے سے لگایا, اپنے مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیرے. کچی پکی روٹی نہیں, صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. پھر کیا ہوا جب آقا
آقا نے دونوں مبارک ہاتھ میرے چہرے پہ پھیر دیے. میں جب تک زمین پہ زندہ رہا ساری زندگی اپنے چہرے پہ ٹھنڈک بھی پاتا رہا, خوشبو بھی پاتا رہا. جیسے سید الکونین نے خوشبو کے ڈبے سے ہاتھ نکال کے آج میرے چہرے پہ پھیر دیے. اللہ نے ان کو مقام کیا دیا. ایک اور انداز سے بات کروں, اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا, اللہ نے اعلیٰ سینہ عطا کیا, اور رب نے مدینہ عطا کیا, مکہ عطا کیا. آج جھنگ کے اندر ایک بات کرنے لگا ہوں لوگوں, ہر خطیب کا اپنا انداز ہے, میرا ایک اپنا انداز ہے. مکہ کی شان بڑی ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اہل جھنگ مکہ میں بیت اللہ ہے, بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے. مکہ میں حجر اسود ہے, چوما جائے گناہ مٹتے ہیں. مکہ میں زمزم کا پانی ہے, پیا جائے شفا ملتی ہے. مکہ میں مقام ابراہیم ہے, لیکن رب نے مکہ کی قسمیں اٹھائی. ربا کیا مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی, فرمایا بیت اللہ ہے, فرمایا نہیں نہیں زمزم کا پانی ہے, نہیں نہیں حجر اسود ہے, نہیں نہیں اللہ مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن کیوں بنایا, فرمایا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی. زمزم ہے, حجر اسود ہے, بیت اللہ ہے. مولا بتا تو دے, اعلان فرما دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں نے مکہ کی گلیوں کا تذکرہ قرآن اس لیے بنایا ہے, ان مکہ کی گلیوں نے میرے رسول کے قدم چومے ہیں. جاؤ قرآن پڑھو. اللہ نے آدم علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, نوح علیہ السلام کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, خلیل اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی, ذبیح اللہ کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. لا امرو کا معبود تیری مجھے تیری عمر کی قسم, جب ماں کا دودھ پی رہے تھے اس وقت کی قسم, جب بکریاں چلا رہے تھے اس وقت کی قسم, جب بدر میں لڑ رہے تھے اس وقت کی قسم, جب غار میں تھے اس وقت کی قسم, جب اللہ اکبر آپ دوستی اور دشمنی کا معیار بیان فرما رہے تھے, لا امرو کا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے اس وقت کی قسم. اللہ نے کسی نبی کا نام لے کے, اللہ اکبر جس پیغمبر کو بلایا نام لے کے بلایا, یا آدم کہہ کے بلایا, یا نوح کہہ کے بلایا, یا ابراہیم کہہ کے بلایا. سید الکونین کو رب نے نام لے کے نہیں بلایا. آؤ اہل جنگ ایک اور حدیث میرے دماغ میں گردش کرنے لگی, پیش کرنا چاہتا ہوں. فضلتو علی الانبیاء بستن, اللہ نے میں محمد کو نبیوں پہ فضیلت دی ہے. اوتی تو جوامع الکلم, میں جوامع الکلم لے کے آیا ہوں. بات مختصر جامع بڑی, احلت لی الغنائم, میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اوتی تو جوامع الکلم, احلت لی الغنائم, نصرت بالرعب جعل رزقی تحت ذل ورمی, ارسلت الی الخلق کافہ ختم بی النبیون. اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا, خاتم النبیین بنایا. اوتی تو شفاعت کے رتبے پہ فائز کیا. جب قیامت کا دن ہوگا لوگ آدم علیہ السلام کے, نوح علیہ السلام کے, خلیل اللہ کے سب نبیوں کے پاس جائیں گے, جواب مل جائے گا. آمنہ کے پاس آئیں گے, ہر نبی کے لیے اسپیشل دعا ہوتی ہے, ہر نبی نے دنیا میں مانگ لی, میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے بچا لی. آپ اٹھیں گے رب کی بارگاہ میں سجدے میں پیشانی کو جھکا دیں گے, عظمت و بڑائی بیان کریں گے. عرش والا فرمائے گا ارفع راسک, محبوب سر اٹھائیے. سر کوتا مانگنا تیرا کام ہے, عطا کرنا میرا کام ہے. رب امتی رب امتی, رب امت کو معاف کر دے. اور لوگوں سنو, اہل جنگ سید الکونین کی ذات بھی اعلیٰ, بات بھی اعلیٰ, ذات کتنی اعلیٰ ہے. ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ, آقا
اپنی نبوت کو کیسے پہچانا؟ ابو ذر مکے میں تھا، دو فرشتے آ گئے، ایک زمین پہ ایک درمیان میں، زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں۔ ترازو لگ گیا، 2 کے ساتھ میرا وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 10 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا، 1000 کے ساتھ وزن ہوا، میں بھاری نکلا۔ ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا ایک پلڑے میں رکھ دی، ساری مخلوق ہو، مخلوق میں انبیاء بھی، مخلوق میں اولیاء بھی، مخلوق میں اتقیاء بھی، مخلوق میں شہداء بھی، مخلوق میں صلحاء بھی۔ دوسرے پلڑے میں ہمیں آمنہ کے لال ہو، آمنہ کے لال والا پلڑا چھپ جائے گا، اور لوگوں جس کی ذات کائنات سے اعلیٰ، جس کی بات کائنات سے اعلیٰ، عرش والے نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ عرش والے نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ رب کی اطاعت کرو، رسول کی، امیر کی بات مانو۔ اگلی بات جب آئی اختلاف ہو جائے، حل کیا ہے مسئلہ اختلافات کا؟ فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر کو بیچ سے نکال دیا، امیر پہ اختلاف ہو سکتا ہے؟ اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ نہ عرش والے کی بات پہ نہ مدینے والے کی بات پہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اختلاف نہ رب کے قرآن پہ ہو سکتا ہے، نہ آمنہ کے لال کے فرمان پہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ لبوں کو حرکت دیتے ہیں عرش والے کی وحی سے، ان کے ہاتھوں کی حرکتیں رب کی وحی سے، آنکھوں کا دیکھنا رب کی وحی سے، دماغ کا سوچنا رب کی وحی سے، کانوں کا سننا رب کی وحی سے، بدر میں جانا رب کی وحی سے، احد میں جانا رب کی وحی سے، مسکرانا رب کی وحی سے۔ اور لوگوں سید القرآن لبوں کو حرکت عرش والے کی وحی سے دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اس لیے امت کا یہ عقیدہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ آقا کی قبر کے پاس کھڑے ہیں، امت کو عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ ہر شخص کی بات کو لیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس قبر والے کی ہر بات کو لیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ امت کو بتایا حرف آخر بات اگر ہے سید القرآن کی ہے، امام کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بزرگ کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، پیر کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک نے کیا پیغام دیا؟ اس قبر والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آنے والا آیا، مسئلہ پوچھا، حدیث رسول سنائی، امام شافعی تمہاری کیا رائے ہے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث سن کے امام شافعی کی رائے لینے والے، میں کوئی عیسائی ہوں، گرجے سے نکل کے آیا ہوں، حضرات یہی پیغام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دیتے گئے۔ لوگوں ہم نے رب کعبہ کی قسم ہے امت کو نہ اجمیر کا، نہ کوفے کا، نہ بغداد کا راستہ دکھایا۔ ہم نے دنیا والوں کو اگر بلایا ہے یا رب کے قرآن کی طرف بلایا ہے یا آمنہ کے لال کے فرمان کی طرف بلایا۔ ہمارا پیغام، ہماری صدا، ہماری للکار، ہمارا منہج، ہمارا دستور، ہمارا منشور، ہماری دعوت، یہ منشا جنگی میرا بھائی آپ کو کیا پیغام دیتا ہے؟ بستی بستی کریا یہ محفل سجائی، جب بھی کوئی پروگرام کروائیں گے ہمارے بھائی منشا جنگی کا ساتھ دو گے؟ ٹلی جی انشاءاللہ نہیں، میں بے کے تقریر نہ کراں تے ہولی نہ بولاں تے ضروری ٹلی جی ہیں، اچھی کہو انشاءاللہ۔ آگے محفل حسن کی رات آ رہی ہے، کامیاب کرو گے۔ اور ہم میں پیغمبر اسلام کی عقیدت اور محبت پہ ایک دو چار باتیں کر کے اپنی بات سمیٹنا چاہتا ہوں۔ آقا کی محبت و عقیدت اس انداز سے دلوں میں ہونی چاہیے۔ ہمارا رضی اللہ تعالیٰ خون میں لت پت پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے، ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں سر اٹھایا، سید القرآن
کے قدموں پہ رکھ دیا. اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے, آپ کے قدموں میں جان نکل جائے. گلستان میں جا کے ہر ایک دل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی منہ ہے, نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی عزت, یہی آرزو ہے. اہل جنگ عقیدت مصطفیٰ میں تڑپ جائیے. جنگ احد ہے, زیاد بن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ, ہاتھ میں تلوار ہے, سید القرنین کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے ہیں. کافر وار کرتے ہیں, 72 زخم کھا کے لہو لہو ہو کے آقا کے یار زمین پہ گر گئے. علی و طلحہ آئے, علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ہوش آ گیا, زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ 72 زخم علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ. میں نے سید القرنین سے وعدہ کیا تھا, جب تک خون کے قطرہ ہوگا, ایک سانس ہوگا, محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ کا پہرا دے گا. خیمے پہ پہنچایا گیا, 72 زخم ہے, خون سے رنگین ہے, ہاتھ میں تلوار پکڑی, آقا کی چوکھٹ کا پہرا دینے. پھر کافر وار کرتے ہیں, 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. جب گرے ان کی چیخ کی آواز سن کے اہل جنگ تڑپ جائیے. آقا اپنے خیمے سے باہر آئے, اب منظر کیا ہے؟ اللہ کی حبیب کی گود ہے. آقا کی گود میں آپ کی عزت و نموز کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکن ہیں. آقا نے کیا دیکھا؟ آج آنکھیں بھی زخمی ہیں. دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے, زیاد بن سکن کی دونوں آنکھوں پہ رکھ دیے. زیاد کی سسکیاں نکلی, چیخیں نکلی. محبوب آنکھوں کو بند نہ کیجئے, ایک ہی خواہش ہے, شہادت پاتے ہوئے, رب کے پاس جاتے ہوئے آپ کے چہرے کا دیدار تو ہوتا ہے. میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا ہے؟ اللہ جب میری جسم سے روح پرواز کر گئی, میری نظر تیرے پیغمبر کے چہرے پہ تھی. رب اعلان کر دے, زیاد میں نے تجھے معاف کر دیا. کعبہ کے رب کی قسم ہے, پیغمبر کی عزت و نموز, اس پیغمبر اسلام کی عزت صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے. ایک دفعہ آقا اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کر کے رو رہے ہیں. جبرائیل امین آئے, محبوب رب نے بھیجا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ امت کے درد میں رو رہا ہوں, جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں. مولا تیرا رسول پیارا امت کے درد میں رو رہا ہے. حدیث صحیح مسلم خالق نے کیا اعلان کیا؟ یا جبریلو اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اے امت کے درد میں رونے والے, کیوں روتے ہو؟ قیامت کا دن ہونے دے, تجھے راضی کروں گا, ناراض نہیں کروں گا. رب کعبہ کی قسم ہے, مجھے بتاؤ کیا سید القرنین کی ناموس کے لیے, آپ کی عظمت کے لیے یہ بیٹے, یہ بازو, یہ گردنوں کا لہو, یہ خون, یہ چھاتیاں, یہ سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر اہل جنگ میرے نعرے کا جواب دیجئے, میرے نعرے حرمت رسول پر, حرمت رسول پر. پھر میں کیوں نہ کہوں, وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, وہ ہیں ہمارے رگوں میں, ان کا خون ہے. چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی, قائد اہل حدیث شہید ملت خطاب کے لیے کھڑے ہوئے, بارش برسنے لگی, لوگوں نے اٹھنا شروع کیا. قائد نے اعلان کیا, جو بارش کے قطروں سے ڈرنے والا ہے وہ یہیں سے پلٹ جائے, ہمارے ساتھ وہ چلے جو آمنہ کے لال کی عزت و نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو. مجھے بتاؤ, کیا ناموس رسالت کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو, تیار ہو. وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں, میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں. دوستو آؤ, آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں, تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں. شاتم سید القرنین کا خون جائز ہے, آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں. بادشاہوں سے قصیدوں
کی توقع نہ کریں. میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خانوں میں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد یہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس مرکز البدر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. ہمارے ارشد بھائی خطیب مسجد منشا بھائی جنگ کی ہر دل لذیذ شخصیت دن رات پروگرام کرنے والے جنگ کے اندر ملک کے طول و عرض کے اندر اللہ نے انداز بھی دیا آواز بھی دیا. ہمارے اس بھائی کا انشاءاللہ ہر موقع پہ ہر پروگرام پہ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. لیجیے انشاءاللہ کہیے. ہاں میں بات کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ صلاۃ والسلام کی. اللہ اکبر. آپ کی سیرت کی آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. دنیا کو ہے مار کے روح و بدن پہ تعظیم نے پھر اپنے درندوں کو مارا. اللہ کو ہے پامر دیے مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھ لیا مگر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.